ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو دیا ہے۔ انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے منظم اقدامات کیے گئے۔ انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی ہے۔ مستند شواہد میں غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے منظم اقدامات کیے گئے۔ انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی گئی۔ کہا کہ مستند شواہد ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے منظم اقدامات کیے گئے ہیں، یہ ان کی جانب سے انٹرویو میں کہا گیا۔ کہا کہ انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی گئی ہے۔ مستند شواہد ہیں غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ پناہ کی بنیادی وجوہات غیر ملکی مداخلت اور خانہ جنگی تھی جو اب نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو دیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد طارق عزیز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طارق، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو دیا ہے۔ انٹرویو میں ان کی جانب سے کیا کہا گیا؟ بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جرمن جریدے کو ایک خصوصی انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا افغان مہاجرین کی باعزت کے لیے بہت منظم طریقے سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا پاکستان نے انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کی انخلاء کی ڈیڈ لائن میں کئی بار اضافہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ انہوں نے بڑا واضح کیا مستند شواہد موجود ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈی ایس پی آر نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا افغان مہاجرین کو پناہ کی بنیادی وجوہات غیر ملکی مداخلت اور خانہ جنگی تھی، وہ وجوہات اب موجود نہیں، وہ ختم ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی ہوئی انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ انڈیا کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھارت اپنے اندرونی مسائل کو اندرونی مسائل بیان کر کے پیش کرتا ہے تاکہ اپنی ناکامیوں اور مایوسیوں کو چھپایا جا سکے۔ بھارت ریاست پرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، جس کے تمام شواہد اور ثبوت موجود ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے انٹرویو میں کہا کہ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسران کے پاس پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائی ملوث ہونے کے مستند شواہد منظر پر آ چکے ہیں، جو اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈی جی ایس پی آر نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہندوستانی ریاستی ادارے بشمول آرمی تشدد پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ پاکستان کی ریاست تمام غیر ریاستی عناصروں کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ ریاست کے خلاف کوئی اگر گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ وضاحت کی ڈی جی ایس پی آر نے اپنے ایک انٹرویو میں جو کہ جرمن جریدے کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے، جس کا پوری دنیا اعتراف کرتی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں چھوڑ گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جو لمحہ فکریہ ہے۔ امریکہ بھی اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے کہا موقع حق کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کا قائدانہ کردار اسٹریٹجک ریزر کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کے برادر ملک
چین کے ساتھ بھی تنبوی اور اسٹریٹجک تعلقات موجود ہیں. یہ ایس پی آئی نے اپنے انٹرویو میں کہا. امریکہ نے کالعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے جو کہ پاکستان کے موقف کی تائید ہے. بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے متعددہ ہلاک دہشت گرد نام نہاد مسنگ پرسن کی فہرست بھی شامل ہے اس میں. جی ٹھیک ہے طارق عزیز، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے.